میری شادی ایک نہایت حسین اور کم عمر لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس کی معصوم مسکراہٹ، نرم طبیعت اور سادہ سی شخصیت نے میرے دل کو پہلی ہی نظر میں جیت لیا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا، خدا نے مجھے اتنی پیاری زندگی ساتھی دے کر کتنا نوازا ہے۔ شادی کے ابتدائی دن میرے لیے ایک خواب کے مانند تھے۔ ہر صبح جب اس کی مسکراہٹ دیکھتا تو دن کی ساری تھکن مٹ جاتی۔ ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے گرد گھومتی تھی، مگر خوشیاں ہمیشہ لمبی نہیں ہوتی۔ شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی مجھے ایک ایسا فیصلہ لینا پڑا جو میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان ثابت ہوا۔ حالات کی سختی اور قرضوں کا بوجھ مجھے دبئی جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دل ہر لمحہ کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر مت جاؤ، مگر عقل سمجھا رہی تھی کہ بہتر مستقبل کے لیے قربانی دینا ہی پڑے گی۔ جانے سے ایک رات پہلے جب میں نے اسے بتایا کہ کل مجھے دبئی جانا ہوگا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہہ نکلا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح رو رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مت جاؤ، مجھے تنہا مت چھوڑو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی لرزتی آواز اور کانپتے ہاتھ میرے دل کو توڑ رہے تھے۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، کہا بس تھوڑے دن کی بات ہے، میں جلد واپس آؤں گا اور پھر ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ مگر میرے الفاظ بھی اس کے خوف کو کم نہ کر سکے۔ اس کے آنسو جیسے میرے دل میں آگ لگا رہے تھے۔ میں خود بھی اندر سے کانپ رہا تھا، مگر حالات کا جبر مجھے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلے دن جب ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو اس کا روتا ہوا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میرا دل کہہ رہا تھا کہ شاید یہ سفر میری زندگی بدل دے گا، لیکن یہ بدلاؤ خوشیوں کا نہیں، درد کا آغاز تھا۔ دبئی جا کر دن رات محنت شروع کر دی، صبح سے شام تک کام، رات کو تھکن سے نڈھال جسم، مگر دل میں ہر وقت بیوی کی یاد۔ فون پر اس کی آواز سنتا تو جی کو سکون ملتا، مگر اکثر وہ خاموش رہتی، جیسے کچھ چھپاتی ہو۔ میں سمجھا شاید میرا جانا اس کی خاموشی کی وجہ ہے۔ 4 مہینے گزر گئے، تنخواہ جمع کی، قرض بھی کچھ ادا کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ اب واپس جا کر اپنی بیوی کے پاس رہوں گا۔ دل میں خوشی تھی کہ اب وہ تنہا نہیں رہے گی۔ جب جہاز پاکستان کی زمین پر اترا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھا تو ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ دروازے پر تالا لگا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں گئی ہے، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ دل گھبرا گیا، تالا توڑ کر اندر گیا تو سارا گھر جیسے اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ کمرے خالی، برتن بکھرے ہوئے اور دیواروں پر خاموشی کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک کمرے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا، جو منظر دیکھا اس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری بیوی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور ہونٹوں پر خوف کی لکیر۔ وہ بالکل کسی قیدی کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے قدم رک گئے، زبان پر الفاظ جم گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آواز میں اتنی اذیت تھی کہ میری ہڈیوں تک لرز گئیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تم آ گئے ہو؟ میں نے کہا تھا نا مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، دیکھو میرا کیا حال ہوا ہے۔ میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کیا اور گلے سے لگا لیا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، میری آنکھوں میں سوال تھے، یہ سب کس نے کیا، کیوں کیا؟ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگی، تمہارے جانے کے بعد تمہارے رشتہ داروں نے مجھ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، کہتے تھے کہ تم اب واپس نہیں آؤ گے۔ میرا وجود ان کے لیے بوجھ بن گیا۔ مجھے کمرے میں قید کر دیا گیا، مارا پیٹا گیا اور کہا گیا کہ اگر زبان کھولی تو جان سے مار دیں گے۔ میں ہر دن موت سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اپنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہوں گا، سب کو سامنے حقیقت لاؤں گا۔ اگلے دن سب رشتہ داروں کو بلایا، بیوی کی حالت ان کے سامنے رکھی، مگر وہ سب انکار کرتے رہے، کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ لیکن میری بیوی کے آنسو اور اس کے جسم پر موجود زخم سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ میں نے ان سب کو کہا، اگر آج میری بیوی کو کچھ ہوا تو یاد رکھو میں تم سب کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ کبھی کبھی اپنے ہی لوگ سب سے بڑے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔
میری بیوی اگرچہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکی تھی مگر اس کے دل میں ایک نئی طاقت جاگ گئی تھی۔ اس نے کہا، میں اب کمزور نہیں بنوں گی۔ میں نے دکھ برداشت کیے ہیں لیکن اب یہ دکھ ہماری طاقت بنیں گے۔ اس کی بات نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ زندگی پھر سے شروع ہوئی۔ ہم دونوں نے مل کر گھر بنایا، محنت کی، خواب سجائے، مگر دل کے کسی کونے میں وہ 4 مہینے ہمیشہ ایک داغ بن کر رہیں گے۔ آج بھی جب کبھی اس کی آنکھوں میں پرانا خوف جھلکتا ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر میں اس دن دبئی نہ گیا ہوتا تو شاید میری بیوی اتنے درد نہ سہتی۔ مگر پھر خیال آتا ہے کہ ان تکلیف نے ہی ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب کر دیا۔ ہم دونوں نے سیکھا محبت صرف خوشی میں نہیں بلکہ دکھ بانٹنے میں بھی فرق ہے۔ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ سچی محبت کبھی قید میں نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر ظلم، ہر درد کو توڑ کر آخرکار جیت ہی جاتی ہے۔